بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی تمنا ہو کہ جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو تو اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ کی شہادت دیتا ہو اور لوگوں سے وہی معاملہ کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 بار یہ کلمات پڑھے، وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی و خوش ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ نے توحید اور صحیح عقیدہ نہ سیکھا تو ایک کالی بلی آپ کا موڈ خراب کر دے گی اور الو آپ کو ڈرائے گا۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے آپ کی دولت کم ہوگی، دائیں یا بائیں آنکھ پھرکنے سے آپ کو کوئی بری خبر ملے گی، منڈیر پہ بولنے والا کوا آپ کے گھر مہمان لائے گا اور پھر آپ کا سکون، صحت و کامیابی کسی عامل کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کے بگڑے کام منو مٹی تلے دبی ہڈیاں سنوارے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ مت کرنا غرور اپنے آپ پر اے انسان، اللہ نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ ایک وہ دن بھی آئے گا جب ہم جنت میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر دنیا کی پریشانیوں پر ہنسیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں نایاب ہوتے ہیں۔ شکر کریں، گناہ کی بدبو نہیں ہوتی ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ آئینہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو دل کو سکون دے وہی صحیح راستہ ہے۔ صاف دل سب سے بڑی دولت ہے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سر رکھ کر جو کہتے ہیں وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ بے شک کبھی رب کو محسوس کرنا، تمہیں ساری دنیا غیر لگے گی۔ اتنی شدید گرمی کے باوجود باورچی خانے میں آگ پر لذیذ کھانے بنا کر کھلانے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہو، آمین۔ باپ کی دعائیں انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اللہ سب کے باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ میں نے کہا، کسی کو شدت سے چاہنے سے کیا وہ مل جاتا ہے؟ تو جواب آیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بے شک مجھے افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مجھے دھوکہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں بے وقوف ہوں اور وہ بہت عقل مند۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ جب وہ تمہیں انتظار کرواتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انکار کرتا ہے، بلکہ وہ تمہاری دعا کو بہترین وقت پر قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کے فیصلے ہمیشہ اپنے دل کی آواز اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کریں۔ لوگوں کے ڈر اور ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے خوابوں کا گلا مت گھونٹیں، کیونکہ جب آپ ناکام ہوں گے تو یہی لوگ طنز کریں گے اور اگر کامیاب ہوں گے تو تالیاں بھی یہی بجائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب دنیا کو بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے تو تم کس گمان میں ہو؟ اللہ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے اور یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔
جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا بہترین مددگار ہے۔ بے شک اگر لوگوں کو لگتا ہے انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ اچھا تھا، تو خدا کرے وہ اچھا پلٹ کر ان کی طرف بھی آئے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو، سوچو پھر بولو۔ اگر تعویذ کی جگہ پورا پیر بھی لٹکا دو نا تو پھر بھی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ جب برے کے ساتھ برا کرنے کی باری ہماری آئی تو اندر سے آواز آئی کہ تم یہ نہیں ہو۔ روٹی کھانے سے زیادہ روٹی پکانے میں لگتا ہے اور روٹی کھانے سے بھی زیادہ روٹی اگانے میں لگتا ہے، اس لیے ہر نوالا شکر اور خوشی کے ساتھ کھایا کریں، اور روٹی پکانے والے، کمانے والے اور اگانے والے سب کا احترام اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کچھ لوگ آپ کو جواب دینے کے بجائے آپ کے لہجے پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی غلطی کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ بے شک دنیا تمہیں تمہاری صورت سے پہچانے گی مگر اللہ تمہیں تمہارے کردار اور نیت سے جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے صرف اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے، جہاں وہ تھوڑا سا بھی دل کہیں اور لگاتے ہیں وہ انہیں توڑ دیتا ہے، انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم صرف میرے ہو۔ اس کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں تو بے سکون کر دیتا ہے۔ کچھ بندے خود اس کی طرف جاتے ہیں اور کسی کو بھی بھیج کر اپنی طرف لے آتا ہے اور پھر انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ غرور نہ کیا کر اے انسان، کیونکہ میرا رب بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کوئی ایسے ہی آپ کو روندنے کا حوصلہ نہیں کر لیتا، پہلے اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ اخلاق اور نرمی۔ اخلاق انسان کی اصل پہچان ہے۔ نرمی اختیار کریں، تہذیب سے بات کریں اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ نرمی سے بولے گئے الفاظ دل جیت لیتے ہیں اور اچھا اخلاق زندگی میں برکت لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے جائز کام کے لیے سفارش کر دیا کرو، اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ سب سے کم ظرف وہ شخص ہے جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ۔ بیسٹ لائن۔ خلوص کبھی گمراہ نہیں ہوتا، خلوص جہاں بھی جائے گا پہاڑ سے چشمہ نکال کر لے آئے گا۔ یا اللہ ہمت دیتے رہنا، ذمہ داریاں عمر سے بھی زیادہ ہے۔ دھوکے تمہیں اتنا سمجھدار بنا دیں گے کہ تم پیروں میں بیٹھ کر روکنے والوں کی نیت جان جاؤ گے۔ جب انسان میں عاجزی کی جگہ غرور لے لے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے تو سمجھ لو اس کے زوال کی ابتدا ہو چکی ہے۔ قدرت جب کسی کو گراتی ہے تو سب سے پہلے اس سے سوجھ بوجھ اور دوسروں کا احترام چھین لیتی ہے۔ وفاداری کا مطلب صرف ساتھ نبھانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تم پر بھروسہ کرے تم اسے کبھی بھی مایوس نہ کرو، اس کے یقین کو کبھی نہ ٹوٹنے دو، اس کے اعتماد کی قدر کرو، کیونکہ بھروسہ مشکل سے بنتا ہے اور جب ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں کہ جب تم اسے پڑھو تو تمہارا غم دور کر دے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا، زندگی کے تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ رائٹ۔ یاد رکھیں، جو شخص ہر بار اپنی انا بچانے کے لیے سچ کو قربان کرے اور آخر کار اعتماد، عزت اور مخلص رشتے تینوں کو کھو دیتا ہے۔ گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر